الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم رسالہ شعریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ توحید کا بیان ارشاد خداوندی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس توحید کے سوا کوئی نیک عمل نہ تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر راکھ بنا کر اسے اس دن جب تیز آندھی چلے نصف خشکی میں اڑا دینا اور نصف سمندر میں ڈال دینا۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اللہ عز و جل نے ہوا سے فرمایا، جو کچھ تو نے لیا ہے نکال دے، تو وہ شخص اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا، تمہیں اس عمل پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا، تجھ سے حیا کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ بس اللہ عز و جل نے اسے بخش دیا۔ توحید کیا ہے؟ اس بات کا حکم لگانا کہ اللہ عز و جل ایک ہے، نیز اس بات کا علم کہ کوئی چیز ایک ہے، یہ بھی توحید ہے۔ کہا جاتا ہے وحدتہ، میں نے اسے ایک قرار دیا، اس وقت بولا جاتا ہے جب تم کسی کو وحدانیت کی صفت کے ساتھ موصوف کرو۔ جس طرح تم شجاعت فلانن اس وقت کہتے ہو جب تم کسی کو شجاعت کی طرف منسوب کرتے ہو۔ لغت میں کہا جاتا ہے جس طرح واحد یاحد فہوا واحد و وحد واحد، جس طرح کہا جاتا ہے فرد فہوا فارد و فرد و فرید۔ احد اصل میں وحد تھا، واؤ کو حمزہ سے بدلا کیونکہ واؤ مفتوح کو بعض اوقات حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جس طرح واؤ مکسورہ اور واؤ مضمومہ کو حمزہ سے بدلا جاتا ہے۔ اسی طرح امرات اسماء بمعنی و بمعنی واسماء کہا جاتا ہے اور یہ وسامہ سے بنا ہے۔ اہل علم کی زبان میں اللہ عز و جل کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف میں وضع اور رفع نہ پایا جائے، یعنی جو مرکب نہ ہو، بخلاف اس کے جب کہا جائے کہ انسان واحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ اور پاؤں کے بغیر ہے، اس میں رفع اور وضع دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی جو ہاتھ اور پاؤں کے بغیر ہے اس میں کسی چیز کا رفع اٹھانا بتایا گیا ہے، اور اللہ عز و جل یکتا ہے، کسی چیز سے مرکب نہیں، برخلاف اس نام کے جو کسی ایسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو جو چند اشیاء سے مرکب ہو۔ بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ اللہ عز و جل کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے، نہ وہ اپنی ذات و صفات میں کسی کے مشابہ ہے، اور نہ ہی اس کے افعال و مصنوعات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الحق للحق، توحید الحق للخلق، توحید الخلق للحق۔ توحید الحق للحق اس بات کا علم ہو کہ وہ اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کے بارے میں خبر دینا کہ وہ ایک ہے۔ توحید الحق للخلق اللہ عز و جل کا یہ بتانا کہ اس کا فلاں موحد ہے اور اللہ عز و جل بندے کی توحید کا خالق ہے۔ توحید الخلق للحق یہ ہے کہ بندے کو اللہ عز و جل کے واحد ہونے کا علم ہو اور وہ اس کے بارے میں خبر دے کہ وہ ایک ہے۔ توحید کے بارے اقوال مشائخ۔ اختصار کے طور پر توحید کے مفہوم و معنی کا یہ بیان ہے۔ توحید کے مفہوم میں مشائخ کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم یہ بات جان لو کہ اشیاء میں اللہ عز و جل کی قدرت طبعی طور پر نہیں بلکہ اختیار کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ عز و جل مخلوق کو کسی کوشش اور زور کے ساتھ پیدا نہیں کرتا، اور ہر چیز کی علت اس کا بنانا ہے اور اس کے بنانے کی علت کوئی نہیں، اور جب بھی تمہارے ذہن میں تصور آئے تو وہ اللہ عز و جل کا تصور نہیں ہوگا۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم توحید کے بیان کے لیے توحید کی زبان چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جس ذات کو موحد یعنی ایک قرار دیا جا رہا ہے، اس کے کمال احدیت کے ہوتے ہوئے اس کی وحدانیت کی تحقیق کی وجہ سے اسے اس طرح ایک سمجھنا کہ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس کی ضد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ کیفیت، نہ صورت اور نہ مثال ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب توحید کے بارے میں عقل مندوں کی عقلیں انتہا کو پہنچ جائیں تو ان کی انتہا حیرت پر ہوتی ہے۔
حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جب ان سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں تمام آثار مٹ جاتے ہیں اور علوم داخل ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ازل میں تھا۔ حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے سلسلے میں ہمارے اصول 5 چیزیں ہیں: حادث چیز کی نفی کرنا، قدیم کے ساتھ ہو لینا، بھائیوں سے علیحدگی اختیار کرنا، اپنے مقامات سے جدائی اختیار کرنا، ہر معلوم و مجہول چیز کو بھول جانا۔ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بغداد میں جامع مسجد یعنی جامع منصور کے صحن میں تھا اور حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا جو آسمان کی طرف جا رہے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ شخص علم توحید کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور توحید کچھ اور ہی ہے۔ فرماتے ہیں میں اس وقت بیداری اور نیند کے درمیان والی حالت میں تھا۔ حضرت فارس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غلبہ حال کے وقت تمام وسائل کو ساکت کرنا اور احکام کی بجاوری کے وقت پھر ان کو اختیار کرنا اور یہ بات جاننا کہ نیکیاں کسی قسم کی قسمت کو تبدیل نہیں کرتی، چاہے وہ بدبختی ہو یا نیک بختی، یہ توحید ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توحید حقیقت میں اس ذات کی جس کو ایک تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی صفت ہے اور رسمی طور پر موحد توحید پر قائم شخص کا زیور ہے۔ توحید کا بیان۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید خاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے مردہ جسم کی طرح ہو، اللہ عز و جل کے احکام قدرت اور اس کی تدابیر کا تصرف اس پر جاری ہو اور وہ اپنے نفس سے فنا ہو کر اس کی توحید کے سمندروں میں ہو، اس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ مخلوق اسے پکار رہی ہے اور نہ ہی ان کی دعوت قبول کرنے کا خیال پیدا ہو، کیونکہ اللہ عز و جل کے حقیقی قرب میں ہونے کی وجہ سے اللہ عز و جل کے وجود اور وحدانیت کی حقیقت کا اسے علم ہو جائے، اور فنائے نفس یہ ہے کہ اس کی حس اور حرکت ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ عز و جل ان تمام امور میں اس بندے سے جو چاہتا ہے وہ اس کا کفیل اور ضامن بن جاتا ہے، اس طرح کہ بندے کی انتہا لوٹ کر ابتدا کی طرف آ جائے اور وہ ایسا ہو جائے جس طرح وجود میں آنے سے پہلے تھا۔ حضرت بشنجی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہ تو وہ کسی ذات کے مشابہ ہے اور نہ اس سے صفات کی نفی کی جا سکتی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات علم کے ساتھ موصوف ہے، اس کا ادراک اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کا احاطہ ہو سکے اور نہ ہی دنیا میں اسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کا احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے، بلکہ اس کے بغیر وہ حقائق ایمان میں موجود ہے۔ اور قیامت کے دن مخلوق کی نگاہیں اللہ عز و جل کو اپنے ملک اور قدرت میں ظاہری طور پر دیکھیں گی۔ مخلوق اس کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز ہے اور اس نے مخلوق کو نشانیوں کے ذریعے اپنا پتہ بتا دیا ہے، پس دلوں کو ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے لیکن عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مومن اسے آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن نہ تو اس کا احاطہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس کی انتہا کو پا سکیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے بارے میں سب سے بہترین قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے صرف ایک راستہ بنایا اور وہ اس کی معرفت سے عاجز ہونا ہے۔ استاد ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ محققین کے نزدیک عجز موجود چیز سے ہوتا ہے، معدوم چیز سے نہیں، جیسا کہ اپاہج اپنے بیٹھنے سے عاجز ہے کیونکہ اسے اس کا کسب اور فعل حاصل نہیں، حالانکہ بیٹھنے کی صفت موجود ہے۔ اسی طرح عارف اس کی معرفت سے عاجز ہے اور معرفت اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کے لیے معرفت ضروری ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک آخرکار معرفت الہی ضروری ہے۔ ابتدا میں حاصل ہونے والی کسی معرفت کسبی معرفت بھی اگرچہ در حقیقت معرفت ہی ہوتی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو معرفت ضروریہ کے مقابلے میں کوئی شے شمار نہیں کیا۔ جس طرح سورج طلوع ہو کر چراغ پر اپنی روشنی ڈالے، یہ اسی طرح ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو توحید صوفیہ کرام کا طرہ امتیاز ہے وہ حادث چیزوں کو چھوڑنے، اپنے وطن سے نکلنے، وہ حصی وطن ہو یا معنوی، محبوب اشیاء سے تعلق ختم کرنے، معلوم اور مجہول چیز کو چھوڑنے اور ان تمام کی جگہ حق تعالیٰ کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بحر توحید میں پڑ جاتا ہے
وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم توحید اور وجود توحید دو مختلف چیزیں ہیں، نیز وجود توحید علم توحید سے جدا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم توحید کی بساط تو 20 سال سے لپیٹ دی گئی ہے اور اب تو لوگ اس کے خواشی یعنی بیرونی کناروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن احمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہوا اور پوچھا، وہ حق کون ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہ سب کی علت ہے اور اس کی علت کوئی نہیں، اللہ عز و جل کی ذات مراد ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص علم توحید کے ایک ذرے سے بھی باخبر ہو گیا، اس نے اتنا بوجھ اٹھا لیا کہ وہ ایک مچھر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ ہمیں حق مفرد کی زبان میں توحید مجرد کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، تجھ پر افسوس، جو شخص توحید کو عبادت میں بیان کرے وہ ملحد بے دین ہے، جو اس کی طرف اشارہ کرے وہ ثنوی ہے، جو اس کی طرف اعمہ یعنی اشارہ کرے وہ بت پرست ہے، جو اس کے بارے میں گفتگو کرے وہ غافل ہے، جو اس سے خاموش رہے وہ جاہل ہے، جس کو اس تک پہنچنے کا وہم ہو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، جو اپنے آپ کو اس کے قریب سمجھے وہ بعید یعنی دور ہے، جو وجد کا اظہار کرے وہ استغراق کو کھو چکا۔ جس چیز کا تم اپنے وہم و گمان سے امتیاز کر سکو اور اپنی عقلوں کے ساتھ اس کے پورے معنی کا ادراک کر سکو، وہ اللہ عز و جل سے الگ اور تمہاری طرف پھرا ہوا ہے، وہ تمہاری طرح حادث اور مصنوع ہے۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خاص لوگوں کی توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن، وجد اور دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے سمجھے کہ اس پر اس کی تدابیر کے تصرفات اور اس کی قدرت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ وہ توحید کے سمندروں میں مستغرق ہوتا ہے، اپنے نفس سے فنا ہوتا ہے، اس کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے اور وہ رب عز و جل کے حکم کے جاری ہونے سے پہلے والی حالت میں ہو جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ توحید حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اور مخلوق تو پھیلی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یاؤں کو ختم کرنا توحید ہے۔ تم یوں نہ کہو لی میرے لیے، بی میری وجہ سے، منی میری طرف سے، الیہ میری طرف۔ حضرت ابو بکر تمستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں، توحید، موحد اور موحد۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل سے بشریت کے آثار کو مٹا دینا اور الوحیت کے ساتھ ہی مشغول ہونا توحید ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں فرماتے تھے اور وہ اس وقت سخت بیمار تھے، انہوں نے فرمایا، جب بندے پر احکام جاری ہوں اگر وہ اس وقت توحید پر ثابت قدم رہے تو یہ تائید خداوندی کی علامات میں سے ہے۔ پھر گویا انہوں نے اپنے قول کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنی حالت کی طرف اشارہ فرمایا، اگر اللہ عز و جل احکام کے جاری کرنے میں تجھے اپنی قدرت کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے اور تم حمد کرنے والے، شکر کرنے والے رہو تو یہ توحید ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس بات کا تصور بھی آ جائے کہ اس کے پاس توحید ہے تو اس نے توحید کی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے علم توحید کو پا لیا اور اسے یہ مقام حاصل ہو گیا تو اس کے لیے پہلا مقام یہ ہے کہ اس کے دل سے تمام اشیاء کا ذکر فنا ہو جائے اور وہ صرف اللہ عز و جل کا ہو کر رہ جائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری توحید کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، اس لیے کہ تو اسے اپنی قوت کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حقیقت توحید کی علامت توحید کو بھلا دینا ہے، وہ اس طرح کہ اس کے دل میں صرف ایک ذات اللہ عز و جل ہی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں پر افعال منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ حادثات کو اللہ عز و جل کے حکم سے صادر ہونے والے دیکھتا ہے، اور بعض لوگوں پر حقیقت منکشف ہوتی ہے اور اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز کے لیے اس کا احساس مزمحل ہوتا ہے، اور وہ شخص باطن میں جمع کے طور پر اور ظاہر کو تفرقہ کے طور پر مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے، میرے دل نے گا کر میری آرزوؤں کا ذکر کیا اور میں نے اس کی طرح گانا شروع کیا، اور جہاں وہ تھے ہم بھی ہو گئے اور جہاں ہم تھے وہ بھی وہاں ہو لیے۔ پوچھنے والے نے کہا، کیا قرآن و حدیث مٹ چکی ہے؟ فرمایا، نہیں، مگر موحد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے معمولی سے خطاب سے بھی اعلیٰ توحید حاصل ہوتی ہے۔
دنیا سے جاتے وقت صوفیہ کرام کی حالت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، یعنی ان کے نفس اپنی جانیں پیش کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اپنے مولا کی طرف واپس لوٹنا ان پر گراں نہیں گزرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ موت اور سکرات کی تکلیف جھیلتا رہتا ہے اور اس کے جوڑ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں تجھ پر سلام ہو، قیامت تک تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب الموت نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو پوچھا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جس مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں اللہ عز و جل اسے اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے اور اسے جس بات کا ڈر ہوتا ہے اس سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ جان لو کہ نزع کی حالت میں ان لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے بعض پر ہیبت غالب ہوتی ہے اور بعض پر امید غالب ہوتی ہے، ان میں سے بعض پر اس حالت میں ایسی بات منکشف ہوتی ہے جو ان کے لیے سکون اور بوجھ برداشت کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت نزع۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت نزع کے وقت ان کے پاس موجود تھا اور وہ جمعۃ المبارک اور 9 روز کا دن تھا۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے اسے مکمل کیا تو میں نے کہا اے ابو القاسم، اس حالت میں فرمایا مجھ سے زیادہ کون اس کا حقدار ہے جبکہ میرا صحیفہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے۔ حضرت ابو محمد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی رات ان کے پاس ٹھہرا تو وہ رات بھر یہ 2 شعر پڑھتے رہے جس گھر میں تو ساکن ہے یعنی دل میں، اس کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ اس دن جب لوگ اپنی اپنی حجت لے کر آئیں گے، تیرا دیدار جس کی ہمیں امید ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ دیگر بزرگوں کا حال۔ حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی تھی کہ وہ حالت موت میں ان کو عورتوں کے درمیان نہ چھوڑیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا اے ابو نصر، شاید آپ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کے سامنے جانا بہت سخت ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد سفر پر جاتے ہوئے آپ سے عرض کرتا کہ حضرت کوئی حکم فرمائیے۔ وہ فرماتے اگر تمہیں کہیں موت مل جائے تو میرے لیے خرید لینا۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو فرما رہے تھے ہم اس کی تمنا کر رہے تھے لیکن یہ تو بہت سخت ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا میں ایسے آقا کے حضور جا رہا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ نے کہا ہائے غم۔ آپ نے فرمایا بلکہ واہ خوشی، کل ہم اپنے محبوبوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملاقات کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے وقت آنکھیں کھولی اور ہنس پڑے اور فرمایا ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ پر غم غالب رہتا تھا۔ جب لوگ ان کے مرض الموت میں ان کے پاس گئے تو وہ ہنس رہے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا میں کیوں نہ ہنسوں جب اس سے فراق کا وقت آ گیا ہے جس سے میں بچتا تھا، یعنی نفس و شیطان، اور میں جس کی امید رکھتا تھا اس کے پاس عنقریب پہنچ جاؤں گا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو وہ اپنے آخری سانسوں میں کہہ رہے تھے عاشقوں کے دل اپنے محبوب کے ذکر کے مشتاق ہوتے ہیں اور مناجات کے وقت بھی ان کی یاد اسی راز کے لیے ہے۔ موت کے پیالے کا دور جب ان پر چلا تو وہ دنیا سے اس طرح غافل ہوئے جس طرح ایک مست اپنے نشے سے غافل ہوتا ہے۔ ان کے افکار ایسے لشکر گاہ میں جولانی کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ عز و جل سے دوستی رکھنے والے روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ ان کے جسم اس کی محبت میں ہلاک ہو گئے اور ان کی روحیں پردوں میں بلندی کی طرف جاتی ہیں۔ یہ لوگ محبوب کے قریب جا کر ہی پڑاؤ کرتے ہیں اور کسی قسم کی تکلیف یا مصیبت سے ڈر کر راستے میں قیام نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت بہت وجد میں تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ عجیب بات نہیں کہ ان کی روح شوق سے اڑنے لگی ہو، میں گناہوں سے پاک نہیں۔ کسی بزرگ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا اے غلام میرے کاندھے باندھ دو اور میرے چہرے کو خاک آلود کر دو۔ پھر فرمایا کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور میں گناہوں سے پاک نہیں ہوں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں جو میں پیش کروں، نہ قوت ہے جس سے مدد حاصل کروں۔ اے اللہ عز و جل تو ہی میرے لیے ہے۔ پھر ایک چیخ ماری اور فوت ہو گئے۔ لوگوں نے ایک آواز سنی کہ بندے نے اپنے آقا کے سامنے عاجزی کی تو اس نے قبول کر لی۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے وصال کے وقت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے وصال کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے ایک لحظہ پہلے اسے پہچان لوں۔ ایک بزرگ حالت نزا میں تھے کہ ان سے کہا گیا کہ کہیں اللہ، انہوں نے فرمایا کب تک کہتے رہو گے کہ اللہ کہو، میں تو اللہ کی خاطر جل رہا ہوں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔